کہ ہماری دنیا کے اندر آج ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو سمجھ لو، پھر اس کے ایک ٹکڑا ہم بتا دیں گے کہ ایسے کرنا ہے۔ یاد سمجھ لو پہلے کہ ہم کیا، ہر آدمی چاہتا ہے دنیا میں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا کا ہر آدمی کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہر آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے۔ اور کامیابی ہونے کے لیے چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ مل جائے، کوئی چھوٹا راستہ مل جائے، زیادہ لمبا نہ ہو، زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور مال زیادہ مل جائے، محنت ہو کم اور مال میرے زیادہ، یہی تو شارٹ کٹ کہلاتا ہے۔ اب دنیا کے اعتبار سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم تو گنتی کے 40 دن لے کر آئے یا 4 مہینے لے کر آئے، ہر دن گننا ہے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 10 ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاس تو لمٹ ہے کہ اتنے دن کے بعد واپس ہونا ہے۔ صحابہ کے پاس یہ لمٹ نہیں تھی، وہ تو جان دیتے تھے۔ تو شارٹ کٹ کے لیے ہمارے بزرگوں نے اور علماء اکرام نے بہت محنت کر کے یہ جز نکالا ہے کہ یہ جو 6 نمبر ہیں، 6 پوائنٹ ہیں، اگر ان 6 باتوں کو ہم ان کے الفاظ کو سمجھ لیں اور ان 6 باتوں کو اچھی طرح سے پختہ سمجھ لیں تو یہ پورا دن تو نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے پورے دین پر چلنا ہمیں آسان ہو جائے گا، اس کی وجہ سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ شارٹ کٹ ہے 6 نمبر جو ہیں، تو اس میں بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی ایمان کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کی 40 سالہ زندگی پہلے نمونہ بنائی اللہ پاک نے، 40 سال کی جو زندگی تھی اس کو نمونہ بنایا، لوگوں کو دکھایا، ہر آدمی اس بات کا قائل تھا کہ پیارے نبی سچے ہیں، پاک ہیں، پاک دامن ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، دغا نہیں کرتے، کسی کا نقصان نہیں چاہتے، ساری خوبیاں ظاہر ہو گئی تھی سب کے اوپر۔ اور پھر 40 سال کے بعد جب خوبیوں کو ظاہر کر دیا اللہ پاک نے، جب نبوت دی اور سب کچھ پریکٹیکلی دیکھتے ہوئے، سارے لوگوں نے، اہل مکہ نے دیکھا پریکٹیکلی کہ امانت دار ہیں، وفادار ہیں، مخلص ہیں، محسن ہیں، محبوب ہیں، امت کے خیر خواہ ہیں، سب کچھ ہونے کے بعد پھر جب ایک پہاڑی پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جوڑا ہے، ایک پہاڑی پر جوڑ لیا اور جوڑنے کے بعد کہا کہ بھائی میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم مان جاؤ گے؟ تو کیا کہا سب نے کہ بے شک آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم بالکل مان لیں گے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم مان جائیں گے، اتنا بھروسہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا اللہ یہ بات سن لو کہ تم لوگ، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو سب سے پہلا پتھر جو ہے آپ کے چچا نے مارا تھا، ابو لہب نے، تبھی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ سب سے پہلا پتھر مارا اپنے سگے چچا نے مارا تھا، جبکہ سب نے دیکھ لیا کہ حقیقت میں ہاں سچے ہیں، سب کچھ ہے، جھوٹ نہیں بولتے، مگر جیسے کلمے کی دعوت دی فوراً اٹیک۔ تو سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی پھر اس بات کو نہیں مانا، سچے ہیں پھر بھی یہ بات نہیں ماننے کہ اللہ کے رسول ہیں، مان لیں اس بات کو، پھر آپ کو کتنا ستایا گیا۔ تو سب سے پہلے ایمان کی ہی محنت کی گئی، شروع زندگی میں ایمان کی محنت کی گئی، کوئی نماز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، کہ اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے۔ حضرت بلال کو ستایا گیا، کیوں؟ ایمان کے لیے ستایا گیا کہ وہ کہتے کلمہ پڑھ لو، وہ کہہ رہے ہیں یا تو اس حال میں مر جاؤ، پریشانی دے، تپتے ہوئے ریت پہ لٹا رہے ہیں، پتھر کی چٹنان رکھ رہے ہیں کہ خوب یہ مطلب پریشان ہو جائیں، پریشان ہو کے ایمان کو چھوڑ دیں۔ لیکن ایمان وہ پختہ تھا، وہ چھوڑنے والا ایمان نہیں تھا کہ نہ تو شدید گرمی شدت کی جو ہے ایمان سے ہٹا پائی اور نہ پتھر کی چٹان ایمان سے ہٹا پائی، ایسا ایمان تھا کبھی لا الہ الا اللہ۔ تو بنیادی محنت کلمے کی گئی۔ تو سب سے جو بنیادی محنت ہے وہ کلمے کی ہے۔ یقین جتنا مضبوط ہو جائے گا آخرت پر، ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، ملائکہ پر اور جنت پر، دوزخ پر، قبر کے عذاب پر، ان سب باتوں پر جب یقین ہو جائے گا تو پھر تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی جو محنت تھی وہ ایمان کی تھی، جب بھی تھی اور آج بھی ہے۔
تپتی ہوئی ریت پہ لٹا رہے ہیں تو برداشت کر رہے ہیں، آگ کے انگاروں پہ لٹا کے گھسیٹ رہے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، برداشت کر رہے ہیں، خون و چربی سے آگ بجھ رہی ہے، اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے بتاؤ، مگر برداشت کرتے تھے کیونکہ ایمان دل میں گھر کر گیا تھا۔ ایمان کا جو پیمانہ صحابہ کے پاس تھا وہ آج نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ کی ذات وہی ہے جو جب تھی وہ اب ہے۔ اگر ہم اخلاص پیدا کر لیں اپنے عمل میں، اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری دعاؤں کو پورا کر دے گا۔ تو یہ 6 نمبر جو ہیں یہ شارٹ کٹ ہیں، اس میں سب سے پہلا نمبر ایمان جیسے بتایا میں نے، دوسرا نمبر نماز، تیسرا علم اور ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، اور چھٹا دعوت اللہ۔ اب اللہ کہنے نہیں آتا، اللہ کہہ دیتے ہیں لوگ، اس سے مطلب بدل جاتا ہے، اس لیے تفریغ وقت یا وقت کا فارغ کرنا۔ تو یہ جو 6 نمبر ہیں یہ شارٹ کٹ ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ اب اس کو شارٹ میں کیسے کہیں ہم بولنے کے لیے، کہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں بزرگان دین نے، اللہ والوں نے ہمیں 6 صفات بتائی ہیں۔ یہاں سے شروع کریں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے ہمیں 6 صفات بتائی ہیں۔ یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہیں، مگر ان پر چلنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو شروع ہمیں کہاں سے کرنا ہے؟ کہ ایمان سے شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ اللہ کو کیا نام ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ والوں نے، بزرگان دین نے ہمیں 6 صفات بتائی ہیں، جس پر عمل کرنے سے یہ 6 صفات جو ہیں پورا دین نہیں ہے، بلکہ ان پر عمل کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہم سب کو کہنا چاہیے شروع میں کہ بزرگان دین نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں 6 صفات بتائی ہیں۔ یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن ان 6 صفات کو عملی طور سے اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہم سب یاد کریں شروع میں۔ اب شروع کریں پہلا نمبر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسرا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے چاہا جا رہا ہے جو کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ کی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ آپ کا طریقہ جو ہے وہی کامیابی کا طریقہ ہے، باقی سارے طریقے ناکامی کے ہیں، اس سے یہ چاہا جا رہا ہے۔ اب اس کو خوب اللہ کے راستے میں نکل کر خوب بول کر دعوت، محنت اور دعا خوب دعوت کریں، پھر اللہ سے مانگیں، اے اللہ مجھے کامل ایمان نصیب فرما، میرے ایمان کو مکمل فرما، میرے ایمان میں ترقی عطا فرما۔ ایسے ہی دوسری نماز ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز قبر میں نور ہے، نماز ایمان اور کفر کے درمیان آڑ ہے، نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کو ٹھنڈک پہنچے گی، نہیں پڑھیں گے تو آپ کو دکھ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے اور نبی کا لایا ہوا حکم نماز کا پورا نہیں کر رہے، تو نبی کی محبت کہاں ہے؟ تو زبان کچھ کہہ رہی ہے، عمل کچھ کہہ رہا ہے۔ تو زبان اور عمل میں دونوں میں یکسانیت ہونی چاہیے، جو زبان بولے وہ عمل میں آئے۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 انعام سے نوازے گا، ایک جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ اگر ہم 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے اب اللہ کے راستے میں بھی نکل کے نماز نہ پڑھ سکے تو کب پڑھیں گے؟ ہمیں اس سے مستعد رہنا چاہیے، وقت سے پہلے تیار ہو جائیں وضو اس طرح سے تاکہ ہماری تکبیر اولیٰ نہ نکل جائے۔ اور نماز کے ذریعے سے اللہ کو مانگنا، ایسی نماز ایک تو 5 وقت کی نماز ہے، فجر جو حضرت عصر مغرب عشاء، اس کے علاوہ نفلی نماز ہے، نفلی نمازیں 4 ہیں، کون سی؟ اشراق، چاش، توابین، تہجد۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی نمازیں ہیں، صلاۃ السفر ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ الاستخارہ ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے، اور صلاۃ التسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں آتا ہے، پھر آئیں گی باتیں انشاءاللہ کہ صلاۃ التسبیح زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینی چاہیے، اس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ تو ابھی تو نمازوں کے نام نہیں معلوم ہے کون سی ہیں، پڑھنا تو دوسری بات ہے، اور نماز ہماری صحیح ہو جائے، فضائل کے شوق والی نماز، مسائل کے علم والی نماز، اللہ کو راضی کرنے والی نماز، اللہ کے خوف والی نماز، اللہ کے استحضار والی نماز، ایسی نماز بنانا ہے۔ پھر تیسرا نمبر علم اور ذکر ہے کہ علم سے ہمیں، علم جو ہے ایک راستہ ہے اور ذکر ایک روشنی ہے۔
علم سے تحقیق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، علم سے جہالت دور ہوتی ہے، ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے۔ علم جو ہے ہم دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ہم علم معلوم کریں۔ تعلیم ہوگی جب صحابہ کی قربانیاں آئیں گی صاحب لے کے، نماز کیسے پڑھیں گے، نماز کا طریقہ آئے گا، ذکر کیسے کریں گے، سبحان اللہ کہیں گے تو کیا ملے گا، الحمدللہ کہیں گے تو کیا ملے گا، یہ سب علم ہے۔ فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنے ہیں، سنت موقدہ کتنی ہیں، غیر موقدہ کتنی ہیں، کیا چیز سے نماز ٹوٹ جائے گی، کیا چیز سے نماز فاسد ہو جائے گی، کس باتوں سے نماز میں جو ہے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کس بات سے نماز دہرانی پڑے گی، یہ ساری چیزیں علم سے حاصل ہوں گی۔ اور ذکر ایک روشنی ہے، ذکر سے اللہ کا ذکر جو ہے، قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، صبح شام کی تسبیحات اللہ کا ذکر ہے، یہ جو ہم مذاکرہ کر رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یا تو قرآن اللہ کی بڑائی بولنا یا اللہ کی بڑائی سننا، یا نبی کی سیرت بولنا یا نبی کی سیرت سننا، یہ سب ذکر ہے۔ علم اور ذکر کا ساتھ ہے۔ ذکر جتنا زندگی میں زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ کثرت سے ذکر کرے گا، اللہ کا استحضار دل میں اتنا بیٹھے گا، اتنا ہی نماز کے اندر جان پیدا ہوگی۔ پھر چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے کی یہ ساری خوبیاں ہیں، یہ ساری خوبیاں کس کی ہیں؟ ایمان والے کی خوبیاں ہیں کہ ایمان والا ہوگا تو بڑوں کی عزت کرے گا، چھوٹوں پر شفقت کرے گا، والدین کی خدمت کرے گا، والدین کی تعظیم کرے گا، اور کوئی برا کام نہیں کرے گا اگر ایمان اس کے اندر ہے۔ ایمان صاف اور صفائی سکھاتا ہے، ایمان پاک دامنی سکھاتا ہے، برائیوں سے دور رہنے کی ایمان دعوت دیتا ہے۔ ایمانی تعلیم کیا ہے کہ برائیوں سے بچو، نیکیوں کو کرو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر لازم کر لو، اور پیارے نبی کا طریقہ اپنی زندگی میں لازم کر لو، یہ سکھاتا ہے۔ اب کہیں ہم بیٹھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ سے والد جو ہے جنت، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور والد جو ہے جنت کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ماں باپ کی خدمت کریں گے، ماں باپ دعا دیں گے تو پھر ہمیں جنت ملنا آسان ہو جائے گی۔ یہ سب جد و جہد کوششیں ہیں۔ اور پانچواں نمبر ہے اخلاص، کہ ہر عمل میں اخلاص کا اہتمام کریں، اخلاص نیت ہماری خالص ہو۔ نماز پڑھیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نماز پڑھیں، 2 رکعت کی نیت باندھی ہم نے اور ہمارا دوست آ گیا تو نماز ہم نے کھینچ دی، جو پڑھتے تھے 1.5 منٹ میں پڑھی 5 منٹ میں، تو نماز اللہ کے لیے تو نہیں رہی، وہ تو دکھانے کے لیے رہی۔ تو کہتے ہیں اللہ اپنے شریک کو پسند نہیں کرتا، پھر کل قیامت میں کہہ دے گا جس کے لیے نماز پڑھی تھی اسی سے اس کا بدلہ لے لے۔ ہاں، اللہ جھگڑتا نہیں ہے کسی کو، کوئی اس کا شریک کرتا ہے تو اس لیے ہمیں جو 2 رکعت ہم 2 منٹ میں پڑھتے تھے 2 منٹ میں پڑھیں، ہمیں چاہے کوئی بھی آ جائیں، علماء کرام آ جائیں، ہمارے دوست احباب آ جائیں، ہمارے بڑے آ جائیں، ہمارے ابا آ جائیں، نماز میں ہماری وہی خشوع ہونا چاہیے، جیسے ہم پڑھ رہے تھے ویسے ہی پڑھیں، کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھیں۔ ایسے ہی کوئی مہمان ہمارے گھر پہ آیا، ہم اس کی میزبانی کی، خوب تواضع کی، اور دل میں یہ نیت کری ہماری تعریف کرے جا کے، تو سب بیڑا غرق ہو گیا ہے، ساری خدمت بیکار ہو گئی۔ اب نیت کیا ہو دل میں کہ میں ایسی خدمت کروں کہ اللہ میرا خوش ہو جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے مہمان کی میزبانی کرنا، تو مہمان کی میزبانی اس لیے کروں کہ میرا رب خوش ہو جائے، اس لیے نہیں کہ 4 جگہ جا کے میری تعریف کرے۔ کہتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور دکھاوے کی نیت ہوئی تو کھجور کی گٹھلیوں کے برابر بھی ثواب نہ ملے گا، اور 2 کھجور کی گٹھلیاں اللہ کے رضا کے لیے خرچ کر دی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس عمل سے، تو اس کا ثواب بڑھاتے بڑھاتے اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، تو ایک بندے نے یہ نیت کری، ایک ڈھیر دیکھا، ریت کا ڈھیر دیکھا، تو اس کے دل میں آیا کہ اگر یہ اناج کا ڈھیر ہوتا تو سارے بنی اسرائیل کو بانٹ دیتا تاکہ بیچارے سب کی پیٹ بھر جاتے۔ تو نبی کے ذریعے سے وحی آئی اور اس کو بتایا گیا کہ اس سے کہہ دو کہ اس کو ہم نے اتنا ثواب لکھ دیا، اتنا اناج اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، کیونکہ اس کی نیت تھی۔ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اور آخر میں دعوت اللہ، اللہ کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا۔ اس کی کیا ترتیب ہے؟ پوری زندگی میں 4 مہینے ایک دفعہ یکسوئی سے، دیکھو فرصت تو کسی کو ہے نہیں، مشغولی میں سے ہی ٹائم نکالنا پڑے گا، تو آخرت کو ہم اپنی ضرورت سمجھیں گے تو آخرت کی فکر ہوگی، تو زندگی میں 4 مہینے، سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، ہر مہینے 3 دن پابندی سے لگنے، جیسے ڈوز ہوتی ہے نا
किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी हो गई, 6 महीने दवा खानी है, तो नाश्ते से पहले खानी है, तो नाश्ते से पहले ही खानी है, बाद वाली बाद में खानी है। इस तरीके से हमें ये जो 5 नमाज़ें हैं, हमारा एहतमाम हो, हमारा जैसे 5 नमाज़ों का एहतमाम है, ऐसे ही साल का चिल्ला है, ऐसे ही महीने के 3 दिन हैं, ऐसे ही हफ्ते के 2 गश्त हैं, ऐसे ही रोज़ाना के 3 काम हैं, 2 तालीम, एक मस्जिद की, एक घर की, एक मस्जिद की, एक घर की, 2 तालीम, 2.5 घंटे की रोज़ाना मेहनत। अल्लाह ने 24 घंटे हमें दिए, उसमें से सिर्फ 2.5 घंटे अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने की कोशिश करना, मेहनत करना, लोगों की तश्कील करना, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए उभारना। देखो ज़रा सी 15 मिनट की मुलाकात में आपने एक आदमी को तरक्की दी, वो चिल्ला लगाने के तैयार हो गया, 4 महीने के लिए तैयार हो गया। अब 4 महीने तक वो कितना सीखेगा? 4 महीने जब जमात में जाएगा, हर रोज़ाना तालीम होगी, रोज़ाना मशवरा होगा, रोज़ाना गश्त होगा, कितना सीखेगा? तो हमें ये तरकीब देना बहुत ज़रूरी, 2.5 घंटे की मेहनत रोज़ाना की, और रोज़ाना का मशवरा, कि मशवरे से ये बात तय करना कि हमारी बस्ती में कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, एक एक की फिक्र करना, एक एक घर को चुन चुन के, कोई रह ना जाए कल क़यामत में हमारा दामन पकड़ ले, ये हमारे पड़ोस में आते थे दावत देने, हमें नहीं दी दावत। ऐसे चुन चुन के हर घर को शामिल करके, हर घर में कितने मर्द हैं हमें मालूम होने चाहिए, किसका वक्त लग गया नहीं लगा है उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। ये बात, ये बंदा हमारी कहने नहीं मानेगा, फ़लाँ को लेके जाओ मुलाकात करो, हैं। और अपने वक्त को देख के मुलाकातें सेट ना करें, बल्कि उसके जिससे मुलाकात करनी है उसके वक्त को देख के मुलाकात सेट करें कि भाई वो किस वक्त अपनी आसानी से मिल जाएगा। अब हमें सुबह का वक्त है, सुबह उसका सोने का वक्त है, हमने ज़्यादा खटखटा दिया तो भाई साहब को चिढ़ जाए, कम वक्त कौन आ गया है घर में, वहाँ से आया, आवाज़ दिल में गालियाँ देता हुआ, कम वक्त सोने भी नहीं देते इनसे, अब दरवाज़ा खोला, अब मजबूरन मुस्कुराया कि भाई तुम्हें देख के, भाई क्या हुआ, अरे मैंने आपको तकलीफ, अरे नहीं कोई बात नहीं, दिल तो टुकड़ा है उसका। तो इसलिए हमें क्या करना है कि सामने वाले जिससे मुलाकात करनी है उसके वक्त का ख्याल करना है। हम अपने वक्त का ख्याल करते हैं, हमारा टाइम तो इसी वक्त है भाई, हम तो इसी वक्त जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो मेरे दोस्तों, ये बड़ा कीमती चीज़ है, अल्लाह हमें समझा दे और अमल की तौफीक दे। आगे बात समझ में, देख लो।